بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر۔ آج ہے 5 جولائی اور دن ہے ہفتے کا۔ عمران خان صاحب کو آج پورے 700 دن ہو گئے ہیں جیل میں اور ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ بے بنیاد جھوٹے مقدمات ہیں، کوئی بھی مقدمہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا۔ لوئر کورٹ سے جیل ٹرائل کے دوران بند کمروں میں بیٹھ کر ان کو سزائیں دلوائی گئیں، لیکن ہائی کورٹس میں جب بھی ان کا مقدمہ گیا اور وہ باعزت بری ہوئے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ فل سٹاپ لگا دیا گیا ہے۔ پسند کی عدلیہ، پسند کے ججز، پی سی او، نوکری پیشہ ججز جو ہیں ان کے حوالے کر دی گئی ہے عدلیہ، اور اب ان سے من پسند فیصلے لیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اپیلیں بھی نہیں سنی جاتی، ان کی درخواستیں بھی عمران خان کی نہیں سنی جاتی۔ یہ تو ہے سچویشن، کیونکہ گرفتار کرنے سے پہلے عمران خان صاحب کو آفر کی گئی اور کہا گیا کہ آپ جہاز لیں اور باہر چلے جائیں اور آپ آرام سے سکون سے زندگی گزاریں، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے باہر نہیں جانا۔ لہٰذا پہلا اندازہ ان کا یہ غلط ہوا، کیونکہ یہ نجی محفلوں میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ عمران خان بہت ڈرپوک ہے اور گرفتاری سے بہت ڈرتا ہے اور جیل جانے سے بہت ڈرتا ہے، تو اس کو ڈرایا جائے۔ اس کو ڈرایا بھی گیا، اس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اس کے زمان پارک میں بھی حملہ ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹا رہا، اور پہلا اندازہ ان کا غلط ہوا۔ دوسرا اندازہ یہ لگایا گیا تھا کہ جناب یہ جیسے ہی ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے تو یہ تو ہفتہ 10 دن کی بات ہے، کیونکہ یہ نشہ کرتا ہے اور یہ اس کو نشہ نہیں ملے گا، اس کا جسم ٹوٹے گا اور اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیونکہ ہر تیسرے صحافی کو یہ بات بتائی جاتی تھی اور بہت سے نامور صحافیوں نے کالم بھی لکھے۔ کسی نے جادو ٹونے پہ لکھا، کسی نے حشیش پہ لکھا، کسی نے کسی پہ لکھا، تو یہ سب کیا، لیکن اب جو ہے 700 دن بعد بھی عمران خان چٹان کی طرح، فولاد کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں اور ایک پہاڑ بن کر موجود ہیں، اور یہ پہاڑ اور یہ چوٹی سر نہیں ہو رہی۔ پورے کے پوری حکومتی مشینری سے تمام کا تمام زور لگا کر دیکھ لیا، لیکن وہ نہیں ہو رہی۔ اور یہی وجہ ہے، یہ صرف ایک وجہ ہے کہ عمران خان واحد سیاستدان نکلا جو جیل میں گیا اور ڈٹ کر کھڑا رہا۔ اور اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے، ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ آج کا دن اس اعتبار سے بھی ہے کہ آج 5 جولائی 1977 کو ملک میں مارشل لا لگایا تھا، تو اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن پہلے عمران خان صاحب کے 700 دن، اور یہ اندازہ بھی غلط ہوا، اور اس کے بعد ان کو ہر روز ہر تیسرے دن ان کو سزائیں دلوائی گئیں، اور اب تک ان پہ کوئی 250 مقدمات قائم ہیں۔ لیکن عمران خان جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون سا سمجھوتا؟ NRO، معافی تلافی لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو اس دوران تقریباً 700 دنوں میں بے شمار آفرز کی گئیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بریگیڈیئر سے لے کے 1 سٹار سے لے کے 4 سٹار جنرل تک نے اپروچ کیا عمران خان صاحب کو۔ درمیان میں ان کے کامن فرینڈ ڈالے گئے اور بہت سارے لوگوں کو، تگڑے لوگوں کو ڈالا گیا، لیکن عمران خان نے صرف ایک ہی بات کی کہ میرا مینڈیٹ واپس کریں، رول آف لا لے کے آئیں، آئین کی بالادستی ہو، جمہوریت بحال کریں، بنیادی انسانی حقوق بحال کریں، اور صرف اتنی بات کی۔ اور اس چوری شدہ نظام کو، لٹیرا نظام کو، لٹیرے حکمرانوں کو وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس دوران اور بھی بہت کوشش کی گئی عمران خان پہ، پھر تمام کوششیں جب ناکام ہو گئیں، جب انہوں نے نہیں کیا، تو پھر ان پہ اب مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا، ان کی بجلی بند کر دی جاتی ہے، گندا پانی دیا جاتا ہے، وضو کے لیے پانی میسر نہیں ہے، اور کال کوٹڑی میں 22 گھنٹے وہ گزارتے ہیں تنہا۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی ممبرز بھی ہیں، بشرا بی بی بھی ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، علیمہ خان صاحبہ جیل میں ہو کے آئی ہیں، ڈاکٹر عظمیٰ جیل میں ہو کے آئی ہیں، یعنی کہ پوری کی پوری فیملی کے لیے انہوں نے زندگی کو عذاب بنایا، لیکن 700 دنوں میں وہ نہیں ٹوٹ سکے کسی بھی صورت میں۔ اور اب 700 دن گزرنے کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے خوب جیل کاٹی، اور ان کو 10 میں سے 10 نمبر میں دیتا ہوں۔ اور وہ جرنلسٹ، وہ دانشور جو کہ حکمرانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں
اور جو کہ تمسخر اڑاتے تھے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ داد تو دینی پڑے گی کہ عمران خان نے جیل بہت اچھی کاٹی ہے اور اس نے کمپرومائز نہیں کیا اور وہ نواز شریف نہیں بنا اور وہ زرداری نہیں بنا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ چاہتا عمران خان تو وہ کسی بھی لمحے NRO لیتا، پرتعیش زندگی گزارتا اور وہ چلا جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج پاکستان کے طول و عرض میں ان کی جو مقبولیت کا پیمانہ ہے وہ 88% تک پہنچ چکا ہے۔ اور یہ میرا نہیں، یہ فوجی سروے ہے، فوج کا سروے ہے کہ عمران خان عوام میں 88% جو ہے وہ مقبول ہے۔ لیکن پھر کہا گیا کہ جناب جب تک قبولیت نہیں ہوگی تو مقبولیت کا کوئی فائدہ نہیں، اور سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں وہ قائم دائم ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور بدترین قسم کی اس پہ جیل مسلط کی گئی ہے، اس کی کتابیں بند ہیں، 10 مہینے سے ان کو ذاتی معالج جو ہیں وہ نہیں ایکسیس دی جا رہی، ڈاکٹر فیصل سلطان کو، ڈاکٹر یوسف کو ان تک نہیں پہنچنے دیا جا رہا، ان کے بیٹوں کی بات ان سے فون پہ نہیں کروائی جاتی، تو یہ ہر طرح کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کے باوجود قائم دائم ہے، اور وہ واضح طور پر اس نے کہا ہے کہ مجھے ذلت کی آزادی سے باعزت موت جو ہے وہ میرے لیے بہت بہتر ہے اور وہ میں خوشی سے قبول کروں گا۔ تو یہ ہے جناب 700 دن۔ آج ہے 5 جولائی، اور 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگایا تھا آج ہی کے دن، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی اور 2/3 اکثریت لینے کی کوشش کی، سیاستدان آپس میں دست و گریباں ہوئے، اور پھر ایک طویل تحریک چلی۔ 5 جولائی 1977 پہ اس کا خاتمہ ہوا، مارچ میں الیکشن ہوا تھا، اپریل، مئی، جون، جولائی تک تحریک چلتی رہی، بالآخر 5 جولائی کو ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا، اور ضیاء الحق صاحب کو بھٹو صاحب نے آرمی چیف بنایا تھا اور وہ جونیئر تھے، اور اس کے بعد پھر اس سارے ماشاء اللہ کا جو پہنچی انجام پیک ہوا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی تھی، اور اب 45 سال بعد کہا گیا کہ بھٹو صاحب کا جو ہے پھانسی نہیں، وہ جوڈیشل مرڈر تھا، تو اب معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ تو یہ آج کے دن یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ سیاستدان جو ہیں، اگر سیاستدان اسی طریقے سے فوجی حکمرانوں کے معاون نہیں بلکہ پالش کرتے رہیں گے بوٹ، تو پھر یہی انجام ہوگا جمہوریت کا، آئین کا، قانون کا۔ اور اس وقت بھی صرف پیپلز پارٹی کے علاوہ، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے علاوہ باقی تمام جماعتیں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ مل چکی تھیں اور ایک مجلس شورا بن چکی تھی۔ تو اس لیے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق صاحب والا جو سٹائل ہے، نفاذ اسلام اور اسلامی ٹچ، وہ اس وقت بھی نظر آتا ہے، اور وہی کمبینیشن ہے۔ اور آج صرف فرق اتنا ہے کہ عمران خان اکیلے جیل میں ہیں، باقی سب اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ صرف ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے اور باقی سب ضیاء الحق صاحب کے ساتھ تھے، کیونکہ یہ تحریک چلی اور اطلاع پروفیسر غفور صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہونے لگے تھے، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے بلکہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کیے جا رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخ ہے جس کا انجام جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی پہ جا کے ختم ہوا، جو کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، قابل مذمت واقعہ تھا، کیونکہ ان کو سزائے موت نہیں بنتی تھی جس مقدمے میں انہیں سزائے موت دی گئی۔ تو آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ سزائے موت سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے، لیکن ادروائز ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو 9 مئی کے حوالے سے جی بڑا شوشہ شروع کیا جاتا ہے۔ 9 مئی میں کہا جاتا تھا کہ جی 9 مئی میں ان کو پھنسایا جائے، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ اور ان کے ہم نوا جو ہیں، ہم پیالہ ہم نوا، وہ ہر روز یہ بات کرتے ہیں، 9 مئی کو ابھارتے ہیں۔ تو ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 4 سزا یافتہ سیاسی کارکنان کو باعزت بری کر دیا، جن کو فوجی عدالتوں نے سزائیں سنائی، دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے سزائیں سنائی تھیں، ان کو باعزت بری کر دیا۔ موجودگی ثابت نہیں ہوئی ملزمان کی 9 مئی کے حوالے سے، اور 4 کارکن تھے، سہیل، شاہ زیب، میر خان اور اکرام خان۔
ان کو بری کیا ہے اور ان چاروں پر اقدام قتل کا الزام تھا، جس پر انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان میں 2 کارکنان سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، اور جبکہ ایک سے صرف تحریک انصاف کا جھنڈا اور پارٹی کیپ جو ہے ٹوپی برآمد ہوئی تھی۔ اور یہ ہے سچویشن، اور نہ ہی میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، لیکن حکم حاکم تھا، 10 سال سزا سنا دی، اور اب وہ ان کو بری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو یہ ہے حقیقت 9 مئی کی، اور 9 مئی کے حوالے سے اور بھی بہت مظالم ہیں، اور وہ مظالم یہ ہیں جی کہ خدیجہ شاہ نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جیل میں، کیونکہ 8 کارکنان جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں جو کہ فوج کی تحویل میں تھے، اور وہ باہر آئے ہیں، تو ایک ایک کر کے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ان کو ڈیتھ کی وجہ ہارٹ اٹیک، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کو ہیپاٹائٹس اور کڈنی فیلئر یہ ہوئے ہیں۔ اور خدیجہ شاہ صاحبہ نے کہا ہے کہ جیل میں قیدیوں نے مجھے ایک خوفناک بات بتائی کہ جیل میں تمام قیدیوں کی زبردستی بال کٹوائے جاتے ہیں، شیو کروائی جاتی ہے، اور ایک ہی نائی سے، ایک ہی اوزار سے وہ نائی ہر قسم کے مہلک امراض میں مبتلا قیدیوں کو بھی شیو کرتا ہے، اور ایک ہی بلیڈ کئی لوگوں پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ خدیجہ شاہ نے کہا ہے۔ ابھی حال ہی میں افتخار جٹ صاحب کی وفات ہوئی ہے ہیپاٹائٹس کی وجہ سے، تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اور یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب کچھ اور خبروں کی طرف۔ وہ یہ ہے کیپٹن درانی آؤٹ ہو گئی اور صنم جاوید ان ہو گئیں، کیونکہ صنم جاوید آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں اور لمبی جیل کاٹ چکی ہیں۔ اب پھر دوبارہ ایک ٹویٹ کی پاداش میں ان کو دوبارہ جیل میں بھیجا گیا، اور وہ پھر ایک طویل قید کاٹ کے آئی ہیں، رہا ہو گئی ہیں ضمانت پر۔ اور لیکن دوسری جانب کیپٹن درانی صاحبہ ان کا وائرل ہوا جی پبلک انٹرسٹ والا جو ان کی ویڈیو، ان کا لیکچر وہ گلے پڑ گیا ہے۔ اور کل عبداللہ گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی جو کہ افسوسناک تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کیا بننا پسند کریں گے، اپنی بیٹی کو کیا بنانا پسند کریں گے، آپ صنم جاوید کے بارے میں ان کے نازیبہ الفاظ تھے وہ بنائیں گے یا پھر کیپٹن درانی۔ تو اس پہ بہت ہی ہمت دکھائی، اور خاص طور پہ ہمارے مبشر زیدی صاحب، انہوں نے کہا جی میں اپنی بیٹی کو صنم جاوید جیسی مزاحمتی بنانا چاہوں گا، اور ایمان درانی بہت قابل ہوں گی، مگر ان کی بہادری کا کوئی ثبوت یا مثال تاحال میرے سامنے نہیں ہے۔ عمران ریاض صاحب نے کہا کہ صنم جاوید واقعی بہادر ہیں۔ مریم کا ٹویٹر ذرا سی سختی پر کئی ماہ بند رہتا تھا، مگر صنم جاوید نے ثابت کیا کہ ظلم اور جبر اس کی ہمت نہیں توڑ سکتے۔ تو اس طرح سے اب میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ یہ ہے جناب کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ زمانے بدلنے کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی اپنا رویہ بدل لینا چاہیے اور اپنی سوچ بدل لینی چاہیے، کیونکہ اب پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ساری فلمیں دیکھ چکے ہیں۔ وہ 60 کی دہائی کی بھی فلموں نے دیکھی، 70 کی بھی، پھر 80 کی بھی، پھر 90 کی دہائی، اور پھر 20s کی، اور اب پھر یہ نئی جو فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ساری فلمیں جو بھی فلم دیکھتے ہیں نئی، وہ پرانی فلم کا چربہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہر نئی فلم جو ہے وہ ہٹ نہیں ہو رہی، بلکہ انتہائی برے طریقے سے فلاپ ہو رہی ہے، کیونکہ چربہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور پرانی فائلیں نکالی جاتی ہیں، پرانی اسٹریٹجی لی جاتی ہے، پرانے جو کر گئے پہلے 4 ڈکٹیٹر، بس ان کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر چھاپا چلتا ہے جی۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کام ہی چھوڑ دینا چاہیے، اور کیونکہ DGISPR کا جو ٹویٹ اکاؤنٹ ہے وہ 2 سال بعد جو ہے وہ کل پہلی دفعہ بولا، اور پہلے ٹویٹ پہ ہی جو نیچے کمنٹس آئے، اور جو نیچے جو ظاہر ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ظلم کریں گے تو پھر عوام تو آپ کی تاڑ میں رہتی ہے، اور تو پھر پتہ کرتے ہیں۔ تو کل پھر پہلے ٹویٹ کے بعد ہی ان کو آ گیا جی وارننگ آ گئی کہ جناب یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر جو کمنٹس آئے وہ بھی دیکھنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ ٹویٹ خاموش کیوں ہوا؟ کیونکہ ٹویٹر تو خاموش ہوتے تھے جی مریم صاحبہ کے،
اور نواز شریف صاحب کے، اور اب بھی خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب نریندر مودی کی مذمت کرنی ہو، انکل مودی کی یا بھائی مودی کی مذمت کرنی ہو تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو DGISPR کا اکاؤنٹ تو بہت زیادہ مشہور تھا، مقبول تھا، اور 6 ملین پلس جو ہیں ان کے فالورز تھے، اور پھر کیا وجہ ہوئی کہ اس ٹویٹر کو بند کرنا پڑا؟ تو اس کا بھی آپ خود محاسبہ کریں اپنا، اور اپنی پالیسیوں کو ریویو کریں کہ آخر کیا وجہ بنی کہ آپ کو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش کرانا پڑا، کیونکہ یہ کام تو مریم صاحبہ کرتی ہوتی تھیں، اور جب انہوں نے ڈیل کے درمیان معاملات کرنے ہوتے تھے تو جب ڈیل ہو رہی ہوتی تھی تو ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہوتا تھا، جب ڈیل فلاپ ہوتی تھی تو وہ گالم گلوچ پہ اتر آتے تھے سارے کے سارے مل کے۔ تو یہ سچویشن ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی، معیشت کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور خاص طور پہ مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ نیا جو تازہ ترین اعداد و شمار آئے ہیں، مہنگائی بڑھ چکی ہے جی۔ ڈالر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 300 روپے سے اوپر جا رہا ہے۔ اشفاق طولہ صاحب نے اس بات کی خبردار کیا ہے کہ حالات خراب ہیں۔ گردشی قرضہ جو ہے وہ 1200 ارب تک پہنچ چکا ہے، 4.5 ارب ڈالر، اور یہ بھی گردشی قرضہ جو ہے وہ یہ بھی ایک عذاب ہے، عذاب جاریہ ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے جناب، یہ صورتحال ہے، یہ معاملات ہیں۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔